ایک پروگرام ہوا پترکار بھون میں، تو اس کی صدارت کر رہے تھے ٹھیپسے صاحب۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا اسکول اچھا نہیں، ہاں اس نے تعلیم حاصل کیا، یہ کہہ سکتا ہے میرا گھر اچھا نہیں ہے، وہاں وہ رہتا ہے تو نو پرابلم، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا ملک اچھا نہیں ہے تو سیریس پرابلم۔ اس کے اوپر جو ہے وہ سیڈیشن یا بغاوت سے کم کوئی سزا ہی نہیں۔ تو آخر وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اس کو نہیں اچھا لگتا، بھائی نہیں اچھا لگتا ہے تو نہیں اچھا لگتا۔ لیکن بڑا سے بڑا روادار آدمی، ٹالرنٹ آدمی اس جملے کو یا اس اسٹیٹمنٹ کو، اس بیان کو برداشت نہیں کرے گا۔ ٹھیپسے صاحب نے پوچھا کہ اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ اس کے لیے اتنا عزیز ہے کہ جب اس پر بات ہوتی ہے تو وہ عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ اس میں کیا پرابلم؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ جب مغرب نے خدا کو اپنی زندگی سے نکالا تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، اس لیے کہ انسان اپنے لیے جی نہیں سکتا، اپنے لیے جی کر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی کا تعارف کرائیں کہ یہ صاحب بہت اچھے ہیں اور یہ صرف سیلف سینٹرڈ آدمی ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور بہت اچھا سوچتے ہیں اور بہت نیک ہیں اور بہت شریف ہیں اور بہت محنتی ہیں، تو آپ کے دل میں وہ تمام صفات کے باوجود وہ جو سیلف سینٹرڈ ہے نا، اس کی وجہ سے اس کا احترام نہیں پیدا ہوگا۔ بولے اپنے لیے جیتا ہے تو کیا ہے؟ تو یہ انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ ایک عظیم مقصد چاہتا ہے، ایک عظیم ہستی چاہتا ہے جس کی خوشنودی کے لیے، جس کی رضا کے لیے وہ جیے، اس کے لیے مرے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے۔ اب آپ نے اس کو ہی نکال دیا۔ انسان کس کے لیے جی؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ یہ کوئی عظیم مقصد ہے؟ تو پھر وہ اس خلا کو پور کرنے کے لیے وہاں پر قوم پرستی کو لا کے بٹھایا گیا۔ علامہ اقبال جو کہتے ہیں نا، تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهب الى فرعون انه طغى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو یہ جو عنوان ہے دور جدید کے طاغوتی عقائد، نظریات، نظام حیات اور طرز حکومت، اس کو مختصر میں اگر ہم کہنا چاہیں تو یہ ہے کہ اس دور کا جو عقیدہ ہے نا وہ الحاد ہے، اور الحاد کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس دور میں بہت غالی ہے۔ کوکن کی زبان میں بولتے بہت چکٹ قسم کا الحاد ہے۔ مطلب وہ خدا کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، الہام کو نہیں مانتا، روح کو نہیں مانتا۔ یہ عجیب و غریب احمقانہ عقیدہ ہے کہ جو چیز موجود ہے، یعنی آپ روح کو اس لیے نہیں مانتے کہ روح کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ مانتے ہیں اور ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ کورونا کے وائرس کو کسی نے نہیں دیکھا، سب مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں ایسے جو نہیں مانتے، لیکن یہ کہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اللہ ماشاءاللہ جو مغرب ہے، جو اس غالی الحاد میں مبتلا ہے، وہ تو سب کا سب ایمان لاتا ہے۔ نظریے کی بات کریں تو بہت سارے نظریات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو شدید نظریہ ہے وہ ہے قوم پرستی کا، یعنی اس کو جو ہے وہ دوسرے تمام اس پر فضیلت حاصل ہے۔ ابھی پرسوں، یعنی حیدرآباد کا پرسوں نہیں، اصلی پرسوں ایک پروگرام ہوا پترکار بھون میں، تو اس کی صدارت کر رہے تھے ٹھیپسے صاحب۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا اسکول اچھا نہیں، ہاں اس نے تعلیم حاصل کیا، یہ کہہ سکتا ہے میرا گھر اچھا نہیں ہے، وہاں وہ رہتا ہے تو نو پرابلم۔
لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا ملک اچھا نہیں ہے تو سیریس پرابلم. اس کے اوپر جو ہے وہ سیڈیشن یا بغاوت سے کم کوئی سزا ہی نہیں. تو آخر وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اس کو نہیں اچھا لگتا. بھائی نہیں اچھا لگتا ہے تو نہیں اچھا لگتا. لیکن بڑا سے بڑا روادار آدمی، ٹالرنٹ آدمی اس جملے کو یا اس اسٹیٹمنٹ کو، اس بیان کو برداشت نہیں کرے گا. ٹیپسا صاحب نے پوچھا کہ اس میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ اس کے لیے اتنا عزیز ہے کہ جب اس پر بات ہوتی ہے تو وہ عقل کا استعمال نہیں کرتا. اس میں کیا پرابلم؟ وہ جذبات میں آ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ جب مغرب نے خدا کو اپنی زندگی سے نکالا، میں عقیدے سے نہیں زندگی سے بول رہا ہوں، اور یہ سوچا سمجھا استعمال ہے، تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا. اس لیے کہ انسان اپنے لیے جی نہیں سکتا، اپنے لیے جی کر مطمئن نہیں ہو سکتا. اگر آپ کسی کا تعارف کرائیں کہ یہ صاحب بہت اچھے ہیں اور یہ صرف سیلف سینٹرڈ آدمی ہے، صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور بہت اچھا سوچتے ہیں اور بہت نیک ہیں اور بہت شریف ہیں اور بہت محنتی ہیں، تو آپ کے دل میں وہ تمام صفات کے باوجود وہ جو سیلف سینٹرڈ ہے نا، اس کی وجہ سے اس کا احترام نہیں پیدا ہوگا. بولے اپنے لیے جیتا ہے تو کیا ہے، کیسا بھی ہو، میں اس کا احترام کیوں کروں؟ تو یہ انسان کی ایک ضرورت ہے کہ وہ ایک عظیم مقصد چاہتا ہے، ایک عظیم ہستی چاہتا ہے، جس کی خوشنودی کے لیے، جس کی رضا کے لیے وہ جیے، اس کے لیے مرے، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے. اب آپ نے اس کو ہی نکال دیا. انسان کس کے لیے جی؟ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. یہ کوئی عظیم مقصد ہے؟ تو پھر وہ اس خلا کو پور کرنے کے لیے وہاں پر قوم پرستی کو لا کے بٹھایا گیا. علامہ اقبال جو کہتے ہیں نا، تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، تو ہم لوگ کو پریشانی ہوتی ہے یار، وطن سے تو محبت ہے، وہ حدیث وغیرہ کچھ یاد آتا ہے. وہ وطن کو جس مقام پہ لا کے بٹھایا گیا، بالکل ویسا ہی ٹریٹمنٹ قرآن مجید میں آیا کہ یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرتے. تو دوستو یہ جو جذبات میں نہیں آنا چاہیے اس طرح کے موضوعات میں، پرابلم ہوتا ہے. وہ کائے کا جینس کا پرابلم ہے، یعنی جو پہنے جانے والی جینس نہیں، تو ورنہ آدمی کا دھیان ادھر ہی جاتا ہے، وہ بھی کٹی پھٹی خوبصورت لگتی ہے. طرز حکومت کے بارے میں یہ سیکولر ڈیموکریسی جس کو بولتے ہیں، لادینی جمہوریت جو ہے وہ طرز حکومت ہے. مطلب یہ ایسا طرز حکومت ہے کہ جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ بھی اس سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے یہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں، بادشاہ ہے تو کیا ہو گیا، ہم بھی منمانی کرتے ہیں، من کی بات سناتے ہیں، لیکن جیت کے آئے ہیں. عوام کا اوٹ پٹانگ بل پاس کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، 3 طلاق کا، کسان کا، کیونکہ ہم کو لوگوں نے منتخب کر کے پارلیمنٹ میں میجورٹی دی ہے. تو جسٹیفیکیشن سب یہاں سے نکلتا ہے. تمام، اچھا لفظ نہیں ہے، بدماشیوں کا جسٹیفیکیشن یہاں سے نکلتا ہے. یہ ہے طرز حکومت. عوام کو کسی طرح بیوقوف بنا کر اکثریت حاصل کر لو اور پھر ان کو اپنے قدموں تلے رو دو، آپ کو اس کا حق حاصل ہوگا. اور ہر بار رونے کے بعد یہ بولو کہ ان لوگوں نے ہم کو انتخاب کر کے بھیجا. ان لوگوں نے اس لیے نہیں منتخب کر کے بھیجا تھا ان کسانوں نے کہ آپ ایسے 3 قانون سرمایہ داروں کو جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے بنائے.
لیکن چونکہ منتخب کر کے بھیج دیا تھا تو یہ نظام یہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ بھی انلیگل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کسان لوگ سپریم کورٹ میں جانے سے کیوں ڈرتے تھے؟ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ جو بل پاس ہوا یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں. سپریم کورٹ کو صرف اتنا ہی اختیار ہے، قانون کیا بننا چاہیے اس کا اختیار. لیکن اس کے سامنے ایک دستور ہے، ان کو یقین تھا کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ اس کا اختیار ہے، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. سب کچھ غلط ہونے کے باوجود اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، یہ کہنا سپریم کورٹ کی مجبوری تھی. اس وجہ سے یہ جو طرز حکومت ہے یہ اس طرح سے عدلیہ کو بھی مجبور کر دیتی ہے، بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کے ریپرکشن کیا ہوتے ہیں. نظام حیات کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ داری جو ہے وہ آج اس کا ڈنکا بج رہا ہے. بڑے بڑے اشتراکی جنہوں نے اپنی پوری تحریک کی بنیاد ہی سرمایہ داری کے خلاف بنائی کھڑی کی، آپ دیکھیے کہ وہ سب کے سب سرمایہ دار ہو. چین ایک اشتراکی ملک ہے اور سرمایہ داری کا ایسا ڈنکا بجتا ہے کہ امریکہ کو بھی اس پہ شرم آتی. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ دار ملک ہے، لیکن چینی سرمایہ داری پہ وہ بھی شرمسار. تو بہرحال اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ یہ جو نظریات ہیں نا، انہوں نے شروع کیا کہ بھائی خدا کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ انسانی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے، الحاد ہونا چاہیے. اور پھر الحاد کے ذریعے سے ڈرانا شروع کر دیا، اور ایسا ڈرایا کہ خدا کے نام پہ بھی لوگوں کو نہیں ڈرایا. مادہ پرستی آ گئی. جب آخرت چلی جائے، اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے تو دنیا ہی سب کچھ ہے نا. آخرت کا انکار جو ہے وہ بغیر کسی محنت کے انسان کو مادہ پرست بنا دیتا ہے. اس کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو سب کچھ ہے وہ تو غائب کر دیا آپ نے، تو کچھ نہ کچھ تو رہے گا نا، خالی تو نہیں رہ سکتا. قوم پرستی جو ہے، جیسے ارتقاء ہے نا، ارتقاء سنا آپ نے، ڈاروین کا ارتقاء، اس میں آٹومیٹیکلی بندر جو ہے وہ انسان بن جاتا ہے بغیر کسی محنت کے، اپنے آپ بن جاتا ہے. اسی طرح ان نظریات میں بھی ارتقاء ہوتا ہے. مطلب یہ کہ یہ جو نیشنلزم ہے، نیشنلزم کی بنیاد بڑی دلچسپ ہے. دیکھیے جس طرح سے ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہمیشہ دن رات روتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں میں جو ہے وہ اختلافات ہیں اور شیعہ سنی وغیرہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. صحیح ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن کوئی مسلمان جو ہے ریلیجن کے کالم میں سنی یا شیعہ لکھتا ہے کیا؟ سنا آپ نے کبھی؟ آپ عیسائیوں کے ریلیجن کے کالم میں دیکھو، آپ کو لکھا ہوا ملے گا کیتھولک، آپ کو لکھا ہوا ملے گا پروٹیسٹنٹ. آپ فرق کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو جنگ عظیم ہوئی ہے اس کے بہت سارے ریزن ہیں، لیکن ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ایک طرف کیتھولک تھے اور دوسری طرف پروٹیسٹنٹ. کلیئر مطلب دو محاذ تھے نا، دو طاقتیں لڑ رہی تھی. آپ ایک پالے میں دیکھیے سب آپ کو جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ ملیں گے، اور دوسرے پالے میں دیکھیں تو آپ کو سب کیتھولک ملیں گے. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ بتاتے ہیں نیشنلزم کی ابتدا ہوئی ہے جرمنی. وہ جو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک وہ بہت لڑتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ لڑائی کو ختم کیسے کیا جائے. کیونکہ ابھی تو انہوں نے بتایا کہ 98
5% اتفاق ہے, 2.5% اتفاق سے زکوٰۃ کا بھی 2.5% اختلاف ہے, لیکن لوگ بولتے 2.5% سے پوری قوم کی وہ ہو جائے گی, معیشت صحیح چل سکتی ہے, تو ویسے ہی چل رہا ہے. 2.5% اختلاف پہ پوری قوم چل رہی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان میں کوئی وہ نہیں تھا اتفاق, تو بہت لڑتے تھے. تو لوگوں نے سوچا ہے کوئی قدر مشترک ڈھونڈی جائے کہ جس سے لڑائی کم ہو کہ بھائی تم بھی بھائی کیوں لڑتے ہیں. تو نیشنلزم آیا, تم بھی جرمن ہم بھی جرمن, ٹھیک ہے آپ کیتھولک ہے پروٹیسٹنٹ ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہمارے اندر ہم دونوں جرمن ہیں نا, جرمن قوم ہے, جرمن ملک ہے, تو کائے لڑے. وہاں سے نیشنلزم کی شروعات ہوئی. لیکن یہ نیشنلزم جب بندر سے انسان بنتا ہے نا تو وہ فیشزم بن جاتا ہے. اب دیکھو جہاں نیشنلزم پیدا ہوا وہیں جو ہے وہ نازیزم پیدا ہوا. فرق یہ ہے کہ نیشنلزم جو ہے نا, نیشن, اس میں آپ کو ایک دشمن چاہیے جس سے ڈرا ڈرا کے آپ اپنی قوم کو بولتے ہو کہ دیکھو وہ آئے گا وہ آئے گا وہ آئے گا, میں تم کو بچاؤں گا, ہے نا, تم دونوں لڑو مت ورنہ فرانس قبضہ کر لے گا, تو تم دونوں ایک ساتھ رہو. تو وہ ایک ایکسٹرنل دشمن, باہر کے دشمن کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے, بغیر اس کے نیشنلزم سروائیو نہیں کر سکتا. فیشزم میں وہ دشمن اندر رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب فرانس کی ضرورت نہیں ہے ہٹلر کو, ہندوستان کو پاکستان کی ضرورت نہیں, مطلب ہندو دھرم سنسد کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان ہی کافی ہے نفرت پھیلانے کے لیے, دشمنی ابھارنے کے لیے. تو اس طرح سے اس کا ٹرانسفارمیشن ہو جاتا ہے فرام نیشنلزم ٹو فیشزم. اور نیشنلزم خود جو ہے وہ ایک نقصان دہ ہے, اس کو وہ لوگ ریئلائز کر رہے ہیں. علامہ اقبال نے تو پہلے ریئلائز کر لیا تھا. یورپ میں سب سے پہلے نیشنلزم آیا, یورپ کے سارے ممالک نیشن اسٹیٹ بنے. یورپین یونین کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یورپین یونین کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نیشنلزم انہوں نے سمجھ میں آیا کہ اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, سروائیو نہیں کر سکتے. امریکہ جو ہے وہ ہمارا باپ بنا رہے گا, تب تو یورپین یونین بننے ایک طاقت بنی, ورنہ بیلجیم اور یہ چھوٹے چھوٹے چار رہنا کون پوچھتا تھا. ڈالر کے سامنے یورو کرنسی کھڑی ہو گئی نا, کہ نہیں ہوئی. اور اگر سب لوگ اپنے اپنے نیشن اسٹیٹ میں رہتے تو ایک صاحب ایک دن بتا رہے تھے کہ نیشن اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی اوور کم کر نہیں سکتا. یورپ نے کر لیا. بہرحال چھوڑیے وہ سب باتیں. تو جناب سرمایہ داری جو ہے نا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا نظریہ ہے. اچھا نظریہ یعنی کیا؟ یہ بولتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے وہ سرمایہ دار کو کھلی چھوٹ دیں گے اور وہ ترقی کرے گا تو اس کی وجہ سے خوشحالی آئے گی اور سارے لوگ خوشحال ہوں گے. یہ ہے سرمایہ داری کا نظریہ کہ سرمایہ دار کی خوشحالی الٹیمیٹلی عوام کی خوشحالی بنے گی. رائٹ. اشتراکیت میں یہ ہے کہ آپ نے سرمایہ دار کو ختم کر دیا تو اس کا موٹیویشن ختم ہو گیا, تو اس کی وجہ سے قوم میں موٹیویشن ختم ہو گیا, تو جو ہے وہ سوویت یونین میں کوئی ترقی نہیں ہوئی. اس کی مثال سامنے ہے. امریکہ میں سرمایہ داری تھی, امریکہ نے ترقی کی. ٹھیک ہے یہی سرمایہ داری. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرمایہ دار کے پاس دولت ہے تو وہ لوگوں کا استحصال کرے گا, وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے گا, تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہوا کہ ہم عوام کے ذریعے سے جو حکومت بنے گی وہ عوام کے مفادات کی حفاظت کرے گی. میک سینس؟ آن پیپر absolutely رائٹ کہ ایک طرف سرمایہ دار ہے جو صنعت کو, تجارت کو بڑھا رہا ہے, اس کی وجہ سے قوم میں خوشحالی آ رہی ہے, لیکن اگر وہ قوم کو ایکسپلائٹ کرنے لگے تو عوام کے ذریعے سے منتخب شدہ حکومت ہے وہ جو ہے وہ سرمایہ دار پر روک لگائے گی اور عوام کے
مفادات کی حفاظت کرے گی. تو اس کو بولتے ہیں سیاست کی زبان میں چیک اینڈ بیلنس. ٹھیک ہے. اب جس طرح سے نیشنلزم فیشزم میں بدلتا ہے تو کیپیٹلزم جو ہے وہ کرونی کیپیٹلزم میں بدلتا ہے. کرونی کیپیٹلزم کیا ہے؟ کرونی کیپیٹل 4 سرمایہ دار ہے، عوام ہے اور سرکار ہے. ٹھیک ہے نا. سرمایہ دار مضبوط ہے، طاقتور ہے، عوام کمزور ہے، سرکار طاقتور ہے. تو سرکار اور عوام کی طاقت مل کے سرمایہ دار کی طاقت کا مقابلہ کرے گی. میک سینس؟ لیکن اب یہ ٹرائنگل بدل گیا. سرکار سرمایہ دار سے مل گئی. یہ جو 3 قانون بنے کسان والے، یہ کیا تھا؟ کیوں اس کو اتنا ڈیفینڈ کیا گیا؟ کیوں آج بھی وہ بولتے ہیں ہمارے وزیر زراعت نریندر تومر کہ ہندوستان میں سب سے بڑی اصلاح یہی تھی اور ہم ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں، یعنی یہ کہ پھر دوبارہ قدم بڑھائیں گے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جن سرمایہ داروں کو ایشورنس کیا گیا تھا، جنہوں نے بڑے بڑے سیلو بنا لیے تھے، سیلو یعنی گوڈاؤن سمجھ، ان سے چندے لے کے کھا گئے اور الیکشن لڑ لیے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اب جن کے مفادات کی آپ کو حفاظت کرنا ہے، آپ اس کے مفاد کی حفاظت نہیں کرنا. جو ان کو استحصال کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے محافظ بن کے کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں پورا جھگڑا ایسے چلتا تھا. بار بار کسان یہ کہتے تھے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ تو بھائی دین دھرم والے لوگ ہیں. یار اس کا اڈانی سے کیا تعلق ہے؟ اور اڈانی تو بیچارہ گھر میں بیٹھا ہے اور یہ کر رہا ہے، وہ ایئرپورٹ چلا رہا ہے، اور یہاں کہاں آ گیا؟ کسان بولتے تھے نہیں، یہ امبانی اڈانی کا کھیل ہے. تو یہ جو ہے وہ جناب کرونی کیپیٹلزم ہے. یہ آج کے دور کا ایک غالب نظریہ. تو میں نے آپ کو بتا دیا اگلا بھی طرز حکومت کس طرح سے لادینی. دیکھیں لادینیت کا بھی بڑا عجیب بات تھا. سیکولرزم یعنی یہ کہ آپ اپنے مذہب کو اپنے گھر میں رکھو، مذہب باہر نہ آئے. لیکن مذہب تو باہر آ جاتا ہے، انسان کی زندگی میں تو آئے گا کیونکہ انسان باہر آتا ہے. تو اب آدمی کو ہی گھر میں بند کر دو یا آدمی کی زندگی سے نکال دو، دونوں نہیں ہوتا. نہ مذہب انسان کی زندگی سے نکلتا ہے اور نہ انسان باہر آنے سے رکتا ہے. تو اس لیے مذہب باہر آئے. اپنے بھارت میں لوگوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارا سیکولرزم دنیا سے الگ ہے. ارے بھائی یہ کیا بات ہے؟ وہ تو ایک نظریہ ہے، وہ جہاں بھی جائے گا ویسے ہی رہے گا. تھوڑا بہت آپ اس کو پالش کر دو، میک اپ کر دو، اوپر سے چینج کر سکتے نا، اندر تھوڑی نا چینج کریں گے. سب دھرم کی جو ہے وہ برابر حمایت. لیکن ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے. دیکھیں فرانس جہاں سے یہ شروع ہوا، رواداری کا سب سے بڑا علم بردار ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر خواتین برقع پہن کے باہر آتی ہیں تو ہمارے سیکولرزم کو خطرہ ہے. اس لیے خواتین کو برقع پہننے کی آزادی ہے، لیکن وہ اپنے گھر میں. اس سے زیادہ کوئی ریڈیکولس بات ہو سکتی ہے؟ بولنے والا نہیں جانتا کہ کیا بول رہا ہے. کین یو امیجن؟ دنیا کے ذہین ترین لوگ ہیں وہ لوگ جو یہ بات بول رہے ہیں، بڑے بڑے دانشور لوگ، ہمارے جیسے للو پچو نہیں، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا بول رہے ہیں. تو یہ ہے جناب. تو یہ نا یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ سیکولر جمہوریت کا پرابلم دیکھیں میں بتا دوں. عوام کی رائے سب کچھ ہے. دیکھیے خدا کی رائے، خدا کی مرضی آخری ہے. ڈسپیوٹ تو ہوگا ہی. اب میرے میں اور ظفر بھائی میں ڈسپیوٹ ہوگا، طے کون کرے گا؟ تھرڈ پارٹی کون ہے؟ اللہ. بہت آسان. قرآن حدیث نکال کے انہوں نے بتایا دیکھو بھائی ظفر بھائی آپ کی بات غلط ہے، آپ سیکریٹری ہے تو کیا ہو گیا، لیکن اس میں لکھا ہے. تو ظفر بھائی بولیں گے ٹھیک ہے بھائی اس میں لکھا ہے تو چلے گا. بولیں گے نا کہ نہیں بولے؟ ہاں بولے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے وہ الہام کو غائب کر دیا، کتاب کو غائب کر دیا. اس کو غائب کرنے کی اور بھی وجہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری گڑبڑ ہوئی تھی جو ان کے پاس تھی.
تو اپنی کتاب کو غائب کیا تو ساری دنیا کی کتابوں کو غائب کر دیا، جس میں گڑبڑ نہیں ہوئی تھی اس کو بھی غائب کر دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس کپڑے پہ داغ ہے اس کو جو ہے وہ آپ پھینک دو، تو جس کے پہ داغ نہیں ہے اس کو بھی پھینک دو۔ یہ تو یار عقل کی بات ہے۔ آپ دیکھو کہ آپ اس کپڑے کو اس لیے پھینک رہے ہو کہ اس پہ داغ ہے، اب جو دوسرا ہے اس پہ بھی داغ ہے، اگر ہے تو اس کو بھی پھینکو، نہیں ہے تو مت پھینکو۔ یہ ریشنل تھنکنگ کی بات میں کر رہا ہوں، مطلب یہ کہ دھرماندھتا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن سب کو پھینک دیا، ہمارا نہیں تو آپ کا کیوں؟ مراٹھی میں ہے نا ایک محاورہ، تلانا ہے ملانا ہے گھال کترالا، وہ ہو گیا صاحب پتا۔ تو انہوں نے جب الہام کو غائب کر دیا تو کسی کی تو مرضی ہو نا، تو بولے عوام کی مرضی ہو۔ اب عوام سے بار بار تو پوچھ نہیں سکتے کہ کسان بل لائیں کہ نہیں لائیں، اس پہ ریفرنڈم ہو، 3 طلاق پہ آئے نہیں آئے اس پہ ریفرنڈم ہو۔ عوام کو ریفرنڈم بھی ہو تو کیا کرے گی عوام؟ جو میڈیا بتائے گا وہ کرے گی، اور میڈیا کیا بتائے گا یہ ہم کو معلوم۔ تو لیکن ایک جواز کہ بھائی عوام کی رائے، اور عوام کی رائے یعنی عوام نے جن کو منتخب کیا ہے ان کی رائے۔ تو اس طرح سے یہ سسٹم کام کرتا ہے، اس کے اندر الہام اور رسالت غائب ہو جاتی ہے، مائع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بات کرے تو پھر لوگ بولتے رہے تم گڑبڑ کر۔ نظام حیات میں آپ دیکھیں کہ دنیا مادہ پرستی آگے بڑھ کے کنزیومرزم میں بدل جاتی ہے، یعنی مادہ پرستی آپ کو جو ضرورت ہے، مادہ پرستی تو وہ نہیں ہے آپ اپنی ضرورت پوری کریں، لیکن صارفیت میں یہ ہے کہ جو ضرورت نہیں ہے اس کے بھی پیچھے بھاگتے رہے، اور بیچنے والا ایک ایسی چیز کو جو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کی ضرورت بنا کے آپ کو پکڑا دے، آپ کا طرز حیات بدل جائے۔ یعنی ہماری بلڈنگ میں جو ہے وہ بیسمنٹ میں لوگ اسکوٹر کھڑی کرتے ہیں، تو وہ ایک آدمی میرے ساتھ اترتا ہے، گراؤنڈ فلور پہ میں اترتا ہوں، وہ بیسمنٹ میں جاتا ہے، پھر بیسمنٹ میں سے اپنی اسکوٹر نکالتا ہے، پھر ایسے گھما کے ایسا بیچ میں سے باہر لاتا ہے، پھر وہ پیچھے کے روڈ پہ نکلتا ہے، پھر پیچھے کے روڈ سے گھوم کے پھر سامنے کے روڈ پہ آتا ہے، پھر سامنے کے روڈ سے جو ہے وہ مسجد کے پاس آتا ہے، تو مسجد سے سمجھو یہ ایک پیلر جتنا دور کھڑا کر کے بولتا ہے بیٹھ جائیے۔ اب یہ ہے طرز حیات۔ وہ روز دیکھتا ہے کہ یہ آدمی پیدل جو ہے وہ جا رہا ہے، پیٹرول بچا رہا ہے، پولوشن بچا رہا ہے، کنجوس ہے، یہ سب اپنی جگہ، صحت تو ٹھیک رہے کم سے، لیکن یہ طرز نہیں جائیں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں بمبئی کے لوگ جانتے ہیں اتنا سہولت ہے، گاڑی لے کے آپ جاتے ہیں شام سے اور اپنی منزل پہ پہنچ کے پریشان ہو جاتے ہیں پارکنگ کے لیے، اور پھر پارکنگ اتنی دور ملتی ہے، اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ جتنا آپ پبلک ٹرانسپورٹ سے 10 گنا زیادہ، 100 روپیہ بھی ایک گھنٹہ کوئی کی جگہ، 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ ڈیپینڈنگ۔ تو یہ طرز حیات ہے، آدمی جو ہے وہ موج مستی کرنا چاہتا ہے، بے لگام موج مستی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس آدمی نے یہ عنوان بنایا، کوئی نہ کوئی بنایا ہوگا، یہ بول رہے تھے کوئی نہ کوئی رہتا ہے، تاغوت بولتے ہی تصور آ جاتا ہے، تو جس کسی نے یہ تاغوت والا عنوان بنایا اس نے کیا سوچ کے تاغوت کا لفظ استعمال کیا یہ میں نہیں جانتا، لیکن چونکہ استعمال ہو ہی گیا ہے تو تاغوت کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ ابھی ظفر بھائی نے اس کے بارے میں پوچھا بھی، اور وہ بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کچھ الفاظ کا استعمال ہمارے یہاں بہت کم ہو گیا ہے، جیسے جہاد کا استعمال نہیں ہوتا ہے، جیسے طاغوت کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ بہت دنوں کے بعد میں نے دیکھا طاغوت، اور مجھ کو یقین نہیں ہے کہ اگلی بار کب دیکھنے کو ملے گا طاغوت نہیں لفظ۔ تو اس لیے میں سوچا کہ دیکھیں وہ جو مین تقریر تھی اس میں تو میں نے 2 ہی سلائیڈ بنایا، لیکن یہ طاغوت پہ 18 سلائیڈ، سمجھ رہے؟ تو اصل ٹاپک تو یہ ہے۔ پہلے والا تو کیا ہے کہ جیسے آج کل کھانے کی دعوت میں سٹارٹر رہتا ہے نا، اسی میں پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن یہ ہے اصل بات۔ دیکھیے قرآن مجید میں طاغوت لفظ جہاں سب سے پہلے آیا ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے، 256 کی آیت، 257 میں پھر آیا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو اس سے پہلے والی 255 والی آیت دیکھنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں سمجھ میں آ سکتا۔
اب آیت الکرسی میں آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی اور اتنی تفصیل کے ساتھ، کہیں اور نہیں ہے۔ سورہ شعراء میں بھی ایسی بھی، اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اس کا اقتدار جو ہے وہ اس پوری کائنات پر چھایا ہوا۔ یہ آیت الکرسی، وسع کرسی السماء، وہ کرسی والی جس چیز سے یہ آیت منسوب ہے نا، وہ کرسی ہے، وہ اقتدار ہے۔ اور پھر اس کی نگہبانی اس کے لیے تھکا دینے والا کام نہیں، وہ بزرگ ہے، وہ پرتردار۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب میں اپنی تمام صفات بتا دی۔ اب اس کے بعد جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردست، یعنی ایسا زبردست خالق کائنات ہے کہ جس کا اقتدار پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے، وہ بھی اپنے بندوں پہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتا۔ یہ ہے آزادی۔ بھئی آپ کے پاس طاقت ہی نہیں، آپ نے کہا جاؤ آزاد ہے، تو میری مانو نہ مانو، ماننے والے نہیں آپ کی۔ آپ بولو کہ نہیں مانو تو بھی میں تمہاری جان سے مار دوں گا، تو بھی وہ نہیں مانے گا آپ کی بات، کیوں؟ آپ کا طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو ہے کیا؟ پہلے دیکھیے اسلام کا ایک مزاج، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، مگر ہے کیا؟ اللہ۔ تو زبردستی تو نہیں ہے، لیکن ہے یہ کہ صحیح اور غلط چیز خیالات کو آپ نظریات بول دو یا جو بھی بولو، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کے الگ کر دیا، یہ ہے یہ غلط، یہ ہے صحیح۔ اب جب یہ چھانٹ کے الگ ہو گیا تو جس کے سامنے چھانٹ کے اس کو الگ کیا گیا اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو جو غلط ہے اس کے ساتھ طاغوت ہے، جو صحیح ہے اس کے ساتھ اللہ۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، دیکھیں لفظ کفر استعمال ہوا ہے، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کفر کرو، ما یکفر بالطاغوت۔ تو یہ جو طاغوت ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ ایمان والے کو بھی اس سے کفر کرنا پڑتا ہے۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان تھا، طاغوت کا انکار کیے بغیر اللہ پہ ایمان نہیں مکمل نہیں ہو سکتا۔ جیسے لا الہ کے بغیر الا اللہ نہیں ہے، ویسے طاغوت کے انکار کے بغیر اللہ پہ، کیونکہ وہ موجود ہے نا، تو اس کو نکال کے باہر کرو، پہلے سامنے جو چیز رہتی ہے اس سے انسان معروف ہو جاتا ہے نا، اس معروفیت کو نکالو۔ تو اس نے کیا کیا؟ اگر اس نے یہ کر لیا کہ اللہ پہ ایمان لے آیا طاغوت کو نکال کے، تو اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا۔ دیکھیے قرآن مجید ہے نا، یہ ایک ایسی کتاب، آپ مطلب وی کانٹ امیجن۔ دیکھیے طاغوت کی طرف آدمی کیوں جاتا ہے؟ وہ صحیح ہے، اس لیے وہ سہارا ہے، کوئی مشکل آئے گی تو بچائے گا، کوئی ضرورت پڑے گی تو پورا کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر اس کو نکال کے اللہ پہ ایمان لے آئے تو تم نے مضبوط سہارا پکڑا، وہ ایک کمزور سہارا تھا جس کو تم نے چھوڑ دیا، یہ ہے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا ہے، یعنی یہ جو سہارے ہیں یہ ٹوٹنے والے، یہ سہارا ٹوٹنے والا، اور اللہ جس کا سہارا اس نے تھام لیا وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں اس میں 2 مرتبہ آتا ہے طاغوت، پہلے ایک بار آیا، پہلی آیت پچھلی آیت میں، دوسری میں 2 بار، ایک دم کانسیکیوٹیو آیت ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، سہارا تھام لیا تو حامی و مددگار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ وہ ان کو تاریکیوں سے نکال لاتا ہے، یعنی جو اندھیرا گمراہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لاتا ہے۔
اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں. طاغوت حامی و مددگار ہے. یہ جو بولتے ہیں نا کہ ایک آدمی کا تصور آتا ہے تو جو موجود ہے وہی حامی و مددگار ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے حامی مددگار ہے. کیوں وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے. دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہی صفت بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ حامی و مددگار ہے اہل ایمان کا, اور اس کے بعد طاغوت کی یہی بتائی گئی کہ وہ کفر کرنے والوں کا حامی و مددگار ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دونوں میں کیسی مماثلت بتائی جا رہی ہے. اور وہ کرتے کیا ہے؟ وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں. یہ ترجمے میں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یخرجون ہے اور طاغوت کے لیے بھی یخرجون, سیم ترجمہ ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, اس لیے اللہ میاں کسی کو کھینچ کے نہیں لے کے جاتا. اور ان کے یہاں زور زبردستی ہے. قرآن مجید میں بات دہرائی نہیں جاتی, ایسا کھول کھول کے نہیں بیان کیا جاتا دیکھو ان کے یہاں زور زبردستی نہیں ہے, یہ ایسا ہے, ان کے یہاں زور زبردستی ہے اس لیے کھینچتے ہیں, یہ ایسا نہیں بتایا جاتا. قرآن مجید جو ہے وہ اپنے قاری کو آزاد چھوڑتا ہے تاکہ وہ اپنا دماغ استعمال کر کے قرآن مجید کے اندر سے جو معنی اور مفہوم کا خزانہ ہے اس کو نکالے. اور جب وہ نکالتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے. کسی نے بتا دیا آپ نے لے لیا, کسی نے دے دیا آپ نے لے لیا, تو پھر کیا خوشی ہے. لیکن آپ نے محنت کر کے اس کو حاصل کیا تو ہے آپ کو خوشی, جس کو بولتے ہیں نا آپ سیٹسفیکشن. تو اس لیے یہاں ترجمہ کرنے والوں نے اس روح کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہ کھینچ کے لے جاتے ہیں. یہ طاغوت کا مزاج ہے. جیسا آپ کہہ رہے تھے کہ طاغوت ہمیشہ سے تھا جب یہ نظریات نہیں تھے, اور طاغوت اب بھی ہے اور اس کا مزاج نہیں بدلا. دیکھیے طاغوت کا مسئلہ یہ ہے کہ طاغوت جو ہے نا وہ بہت دیر تک ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتا. انسانی فطرت جو ہے ایک خاص وقت کے بعد اس سے بیزار ہو جاتی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا تو وہ اپنا فارم بدلتا ہے, اپنا جو چولا بدلتا ہے. تو یہ اس کی مجبوری ہے. اس لیے وہ نئے نئے ناموں سے, نئے نئے بھیس میں, نئے نئے نظریات کی شکل لے کر کے وارد ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے, اب جن کو یہ کھینچ کے لے گیا, یہ کامن ہے آخری اسٹیٹمنٹ, کھینچ کے لے جانے والے کے لیے بھی اور کھینچ کے جانے والوں کے لیے بھی. فرمایا کہ وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جو ہمیشہ رہیں گے. یہ nicht بتایا کہ کون آگ میں جانے والا, یہ دونوں کے اوپر اپلائی ہو جاتا. تو دوستو قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ طاغوت صرف اس معنی میں استعمال ہے. قرآن مجید میں الگ الگ معنی میں استعمال. ایک جگہ ارشاد ہوا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. تو ہمارا طاغوت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جو رسول کی ذمہ داری. اور رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اس بات سے خبردار کیا جائے کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کریں اور وہ طاغوت کی بندگی سے اجتناب کریں. اور آگے فرمایا کہ ہدایت دینا یا نہیں دینا دائی کا یا رسول کا کام نہیں ہے. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پہ ضلالت مسلط کر دی. یہ اللہ نے. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. اب طاغوت کا معاملہ صرف دعوت تک نہیں رکتا بلکہ کنفرنٹیشن میں بھی جاتا ہے. فرمایا کہ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں, جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں.
یعنی یہ جو ہے نا ستیزہ کار رہا ہے اصل سے تعلق، یہ جو ستیزہ کار ہے یہ اصل میں ایمان اور اللہ کے جو ہے ماننے والے اور طاغوت کے ماننے والوں کے بیچ میں یہ ستیزہ کار. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں بہت کمزور ہے. ہمارے یہاں بہت بڑا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں بیداری آئے، لیکن یہ کہ سچائی تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتا ہے. اب اور بھی ایک کیٹیگری ہے پبلک کی، وہ لڑتے نہیں ہیں طاغوت کی راہ میں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، ایسا نہیں کہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے اور قیامت کیا ہے. ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں. جبت یعنی عوام پرستی، تو یعنی یہ کہ علم ہے کتاب کا، اس کے باوجود ان کو مانتے ہیں. مانتے ہیں مطلب بڑا مانتے ہیں. اور کافروں سے متعلق کہتے ہیں ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح، اپنے یہاں بھی مل جاتے ہیں. کیا تبلیغی جماعت سے تو کمیونسٹ ہی اچھے ہیں، جماعت اسلامی سے تو کانگریسی اچھی ہے، ملتے کہ نہیں ملتے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو طاغوت کو مانتے ہیں، مطلب طاغوت سے مرعوب ہیں. اب اور معاملہ آگے بڑھتا ہے. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے. یعنی بالکل ٹناٹن مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، کہ باقی لوگ پہلے والی کتابوں کو نہیں مان، مگر چاہتے یہ ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں. دیکھیے طاغوت کا استعمال کہاں گیا. یہ فرد نہیں ہے، یہ نظام ہے، یہ اب جو عدلیہ ہے یہ وہ ہے، سسٹم ہے. اس جگہ پہ وہ پرسن ہٹ جاتا ہے. حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا، 2 بار کا. طاغوت سے رجوع کرتے ہیں نادانی میں نہیں، جانتے بوجھتے. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اب دیکھیں یہ جو رویہ لوگ اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بتا دیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے. فاسق ہم جانتے ہیں کہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، بہت بری بات ہے. اس سے بھی بدتر کیا ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی ہے، اور دیکھیے بڑھایا اللہ تعالیٰ، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، اور ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے. یعنی یہ تمام لیول سے زیادہ برا وہ ہے، برے درجے پہ وہ ہے جس نے طاغوت کی بندگی کی. دیکھیے بندگی کے بارے میں جماعت اسلامی میں یہ بات کلیئر ہے کہ بندگی کا مطلب صرف یا عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو پیدا کیا گیا ہے بندگی کے لیے نا، تو پوری زندگی بندگی ہے. فرمایا یہ سواء سبیل سے بھٹکے ہوئے لوگ. تو جناب یہ تو ان کے لیے بشارت بھی ہے جو اجتناب کریں. اللہ کی کتاب یہ بتائے کہ بھئی اگر تم طاغوت کے اوپر چلو گے تو تم کو یہ سزا ملے گی، تو یہ نہیں بتائے گی کتاب کہ اگر تم اس سے اجتناب کرو گے تو کیا ہوگا. تو فرمایا بخلاف ان کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا. یہ اسی آیت کا اگلا اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے ان بندوں کو بشارت دے دو. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھول چوک سے، مطلب بھول چوک سے نہیں، آگ دیکھا چلے گئے. محاورہ بھی مشہور ہو گیا، آگ لینے گئے تو پیغمبری مل گئی. تو جب وادی طوا میں گئے تو فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا ہے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے، میں نے تجھ کو چن لیا. سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں. بس تو میری بندگی کر، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس وقت جو ہے وہ میں نے اس کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس صحیح کرے. اور بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کا بندہ بن گیا، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے. یعنی یہ جو خواہش کے بندے ہیں وہ اس گھڑی کی فکر سے روک دے، کیونکہ وہ خود غافل ہے تو دوسروں کو غافل کرتے. اب آگے والی بات، اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی نا، یہ کرو یہ کرو، انسٹرکشن. اب تیاری، جس مقصد کے لیے نبی کو مبعوث کیا جا رہا ہے اس کی تیاری. یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پہ ٹیک لگا کے چلتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، بہت سارے کام لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھینک دے. پھینک دیا تو وہ سانپ بن گیا. ڈر گئے. فرمایا پکڑ لے اس کو، ڈر نہیں. ہم پھر اس کو پہلے جیسے کرتے ہیں، پھر اپنا ہاتھ بغل میں لا، جیسے ویسا کی بات چمکتا ہوا نکلے گا، لیکن تجھ کو کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوگی. اب یہ دو نشانیاں دی گئی، دو معجزات دیے گئے، اور ان معجزات کے بعد فرمایا اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں. یعنی یہ تو چھوٹی نشانی ہے، بڑی نشانی تو وہ ہے جو آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے. فرعون کا جو ہے وہ لاش قیامت تک دیکھے گی، وہ نشانی دکھانے والے ہیں. کس طرح سے وہ غرق ہوگا، کس طرح سے لوگوں کے لیے عبرت بنے گا. تو اب اس سے پہلے تجھ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس بڑی نشانی کو دیکھنے سے پہلے اذهب الى فرعون، اب تو فرعون کے پاس جا. کیوں جا؟ ہم کو منتری بنا دو، ہم کو سنتری بنا دو، ہمارے یہ مسائل، ہم کو اسکول بنانا ہے، ہمارا سینٹر بن رہا ہے، اس کو وہ نہیں مل رہا ہے، NOC نہیں مل رہا ہے، ریزرویشن دے دو. اس کے لیے فرمایا وہ سرکش ہو گیا. اس کو بتاؤ کہ بھائی سرکشی کا انجام کیا ہوتا، اور دیکھیے اس نے نہیں مانا تو کیا انجام ہو. تو یہ جو ہے وہ جناب طاغوت کی بات ہے. اس کے بعد جو چیزیں تھیں وہ پھر کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ طاغوت کو، اس کے ارادوں کو، اس کے منصوبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کوششیں اور محنتیں ہوں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.